10 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی ہے، مولانا صاحب بہت نوکری کی تلاش میں ہوں، نوکری نہیں مل رہی ہے، مولانا صاحب بہت دن سے بزنس کر رہا ہوں، بزنس میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، میں ایک سولوشن بتاتا ہوں، ایک راستہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے آپ اولاد نہیں ہو رہی، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، علاج کروائیے، ہو سکتا ہے آپ کے اندر یا بیوی کے اندر کوئی میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ اچھی جاب تلاش کیجئے، اللہ آپ کو بہترین نوکری دے گا، آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہے، آپ کوئی دوسرا بزنس شروع کیجئے، اللہ برکت دے گا۔ مگر میں ایک اور راستہ بھی بتاتا ہوں، اگر اولاد نہیں مل رہی ہے، اگر بیوی کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، اگر نوکری نہیں مل رہی ہے، اگر کاروبار نہیں سکسیس ہو رہا ہے، آپ سارے کام کیجئے، ساتھ میں ایک کام اور کیجئے، 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھیے، اور رات میں کوشش کیجئے تہجد کی نماز پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ نماز ہے جو آپ کو بہت کچھ ایسا دے گی جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، جو آپ نے امید بھی نہیں کی ہوگی، جو آپ کی امیدوں سے بھی اوپر ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رونے والا بنا دیجیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، کل جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز میں آپ پہلی رکعت پہ سنیں گے یہ آیت، امام صاحب اگر پڑھیں گے سورہ سجدہ تو یہ آیت آپ کے سامنے آئے گی، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میرے نیک بندے رات میں بستر چھوڑ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ہے بہترین ٹائم، اور وہ ٹائم اگر آپ اللہ کی کو راضی کر لیں گے تو اللہ کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ میں نے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کون کون سی نعمتوں کو۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ نماز آپ پڑھیں گے تب آپ برائی سے روک سکتے ہیں، بغیر نماز کی پابندی کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو حرام نہیں کھاتے، ہم یہ نہیں کرتے، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اگر آپ حرام نہیں کھاتے بہت اچھی بات ہے، آپ غیبت نہیں کرتے بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی زبان کی حفاظت کرتے بہت اچھی بات ہے، اور اگر نماز پڑھنے والا حرام کھا رہا ہے، نماز پڑھنے والا غیبت کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا غلط کر رہا ہے، تو اس کی دوشی نماز نہیں ہے۔ وہ نماز، اگر اس کی نماز واقعی میں صحیح نماز ہوتی تو وہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو اگر اللہ سے قریب کرنا ہے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، اور نماز میں صرف فرائض نہیں، آج ہمارے یہاں اہل حدیثوں میں خاص طور سے یہ برائی، یہ بیماری پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں نوافل کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عشاء کی نماز میں آئے 4 رکعت فرض پڑھ دیا، 2 رکعت سنت پڑھ دیا، 1 رکعت وتر پڑھ لیا، بس۔ ہم کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم نوافل سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جب عام نوافل سے ہم دور ہیں تو تہجد کی نماز تو بہت گنے چنے لوگ پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے میرے نبی، رات میں بھی نماز پڑھیے، دن میں بھی نماز پڑھیے، اور فجر کے ٹائم قرآن پڑھیے۔ فجر کے ٹائم جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور اے میرے حبیب، آپ رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، بڑا سہانا ٹائم ہوتا ہے، بڑا برکت والا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔